جب بھی وہ آدمی باوضو نہیں ہے. تو لہٰذا ڈیٹیل میں جائے بغیر سمپل سی بات یہ ہے کہ جو شخص باوضو نہیں ہے اس کے لیے قرآن کے خط یعنی عبارت جو لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہاتھ، پیر، چہرہ، ہونٹ، زبان، دانت یا بدن کے کسی اور عضو سے چھونا حرام ہے. کوہنی لگانا مثال کے طور پر، بازو لگانا، ہتھیلی لگانا، ہتھیلی کی پشت لگانا، چاہے وہ خط آیت ہو، کلمہ ہو یا حرف ہو، اسے چھونا جائز نہیں ہے بغیر وضو کے اس شخص کے لیے جو وضو سے نہیں. عام طور پر کوئی آدمی نارمل لائف کے اندر بہت زیادہ فوکس نہیں ہوتا کہ قرآن کو چھونا چاہے، بلکہ بعض اوقات ہم کچھ اور کام کر رہے ہوتے ہیں جن کاموں کا نتیجہ قرآن کو چھونا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی قرآن کی آیت کو بوسہ لینا چاہتا ہے تو اس بوسہ لینے کا لازمہ یہ ہے کہ ہونٹوں پہ قرآن چھو جائے گا. اب بوسہ لینا چاہتے ہو تو پابندی نہیں ہے، لیکن وہ باوضو ہو گیا جو آپ بوسہ لے لو. کوئی آدمی کوئی شاگرد اپنے استاد سے قرآن مجید کے کسی ایک کلمے کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے کہ قبلہ یہ بتائیے کہ یہ کیسے پڑھا جائے گا مثال کے طور پر، تو انگلی رکھتا ہے وہ اس جگہ پر. تو چھونے کا قصد نہیں تھا لیکن اس نے انگلی تو رکھی ہے وہاں پر آ کے. الٹیمیٹلی نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ قرآن کو چھو رہا ہے، انگلی چھو رہا ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص قرآن کا پیج پلٹنا چاہتا ہے. اچھا، قرآن کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ جو موجودہ قرآن جو ہمارے پاس ہے اس صورت میں ہو، نہیں. قرآن کا ایک صورت ہے، ایک آیت ہے، کسی جگہ پہ لکھی ہوئی ہے. استاد ہے اسلامیات کا، اس نے بچوں کا امتحان لے رکھا ہے اور کہا ہے آیت لکھنے کے لیے، اور بچوں نے آیت لکھ کے دی اور وہ چیک کر رہا ہے اس کو. تو قرآن تو ہے نا. تو اب وہ وہاں پر جو قرآن جو لکھا ہوا آ رہا ہے استاد کے بعد جو آیتیں لکھی ہوئی آ رہی ہیں زیر زبر کے بغیر ہی صحیح، کوئی بات نہیں، قرآن تو ہے، لہٰذا اس کا چھونا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. یہ بات پہلی ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے مشترک الفاظ کچھ ایسے الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور چونکہ عربی زبان ہے اس میں بھی استعمال ہوتے ہیں. میں مثال دوں آپ کو. مثال کے طور پر مستقیم قرآن مجید کا لفظ بھی ہے اور کسی شخص کا نام بھی ہوتا ہے. اب اگر مستقیم کسی کا نام ہے تو اب کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے مستقیم. اب بتائیے مستقیم قرآن مجید والا مستقیم ہے یا جناب علی یہ اس کا نام ہے؟ اگر اس کا نام ہے تو چھونا سے جو ہے وہ کوئی ممانعت نہیں ہے بغیر وضو کے، اور قرآن مجید ہے تو اس کے چھونے میں پرابلم ہے. تو کیا معیار ہے؟ کیسے پتا چلے گا کہ اس کو چھونا جائز ہے یا چھونا جائز نہیں ہے؟ تو مسئلہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دیا ہے. وہ الفاظ جو کلمات قرآن اور غیر کلمات قرآن میں مشترک ہے، وہ الفاظ و کلمات جو قرآن اور غیر قرآن میں مشترک ہے. میں نے مثال دی آپ کو مستقیم کی، ایسی دسیوں مثالیں بلکہ سینکڑوں مثالیں آپ نکال سکتے ہیں قرآن مجید میں موجود ہیں. لیکن معیار کیا آگا سیستانی کے نزدیک؟ اس کا معیار یہ ہے کہ اس کے آس پاس چنے ہوئے کلمات کا مجموعہ جو ہے اس سے وہ عرفاً جناب علی قرآن شمار کیا جائے. اگر متعدد الفاظ لکھے ہوئے اس مجموعے کو دیکھنے کی وجہ سے وہ اکیلا لفظ بھی قرآن شمار ہو رہا ہے تو اب اسے قرآن ہی مانیں گے، قرآن سے باہر کا نہیں مانیں گے. مثال کے طور پر کسی نے لکھا ہوا ہے کہ مستقیم میرا دوست ہے، تو یہاں پہ معلوم ہے کہ مستقیم جو ہے وہ قرآن مجید کا نہیں ہے، تو اس کو چھونا بھی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہ آس پاس کے الفاظ تعین کر رہے ہیں کہ کیا مراد ہے. لیکن اگر لکھا ہوا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اہدنا الصراط کا جو الفاظ آئے ہیں 3-4 یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ مستقیم قرآن مجید والا ہے. تو اس کا معیار یہ ہے کہ آس پاس چنے ہوئے لکھے ہوئے کلمات کا مجموعہ عرفاً قرآن شمار کیا جائے. عرف کی نگاہ میں اگر قرآن شمار ہوگا تو اسے چھونا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. آغا سیستانی کے نزدیک لکھنے والے کا قصد و ارادے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے لکھا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا جو الصراط جو ہے وہ قرآن لکھا ہے، مستقیم اپنے بھائی کا نام لکھا ہے مثال کے طور پر، تو یہ نہیں چلے گا. اب چونکہ یہ اس طرح سے اس کا ارادہ اس طرح سے لکھا ہے، لیکن اب عرفاً کیا شمار ہو رہا ہے؟
عرفاً قرآن شمار ہو رہا ہے تو اس کے اوپر قرآن کے احکام بار ہوں گے، اس کے لیے چھونا جائز نہیں ہے بغیر وضو کے۔ اس میں لکھنے والے کے ارادے کا کوئی اثر نہیں ہے کہ لکھنے والے نے کس ارادے سے لکھا ہوا ہے۔ اگر آس پاس کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ قرآن ہے تو قرآن ہے، عرف کی نگاہ ہے۔ یہ اگلا جو مسئلہ ہمارے پاس یہاں پر ہے، قرآن کو جدا کرنے کے بعد چھونے کا حکم۔ اب یہی والا مسئلہ جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے، اس کو دو صورتوں میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ آپ نے ایک کاغذ پر اہدینا الصراط المستقیم لکھ لیا، لکھ لینے کے بعد آپ نے اہدینا کو کاٹ کے الگ کر دیا، الصراط کو کاٹ کے الگ کر دیا، المستقیم کو کاٹ کے الگ کر لیا۔ اہدینا الگ ہو گیا، عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، ہمیں ہدایت کرو، ہمیں سمجھاؤ، ہمیں سکھاؤ۔ الصراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ تو پہلے تک تو یہ مجموعہ قرآن شمار ہو رہا تھا، اب ہم نے کاٹ لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور اگلی مثال اور دیتا ہوں میں آپ کو۔ اب آپ نے مثال کے طور پر لکھا ہوا تھا کہ مستقیم میرا دوست ہے، اور آپ نے یہاں سے بھی آ کے کیا کیا، کاٹ دیا، مستقیم کو الگ کر دیا، میرا الگ کر دیا، دوست الگ کر دیا، ہے الگ کر دیا۔ اگر اہدینا الصراط المستقیم تھا، اس کا پورا حکم پیچھے آ چکا، مستقیم میرا دوست ہے، اس کا حکم بھی پیچھے آ چکا، لیکن اب نئی بات آ رہی ہے۔ وہ کیا آ رہی ہے؟ لیکن جو عبارت عرف کی نگاہ میں قرآن سمجھی جاتی ہو، جیسے ابھی ہم نے مثال دی، جو ہے وہ اہدینا الصراط المستقیم عرف سے قرآن سمجھتا ہے، اس کے کلمات اور حروف کو ایک دوسرے سے جدا کر دینے کے بعد اب الگ الگ ہو گئے۔ اب الگ الگ یہ قرآن نہیں سمجھا جا رہا ہے، پورا قرآن سمجھا جا رہا تھا مجموعہ، لیکن آپ نے ہر ایک کو الگ الگ کر دیا۔ اب جب اس کو آپ نے الگ الگ کر دیا ہے تو پھر اب یہ قرآن نہیں تصور کیا جا رہا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ اس سے بھی آپ کو اجتناب کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے یہ عرف سما کی نگاہ میں قرآن سمجھا جا رہا تھا، اب آپ نے الگ کر لیا ہے، کاٹ لیا ہے، مثال جو دی تھی میں نے، تو احتیاط لازم کی بنا پر آپ کو اس سے احتیاط کی بنا پر اجتناب کرنا پڑے گا۔ یعنی اگر سابقہ عبارت عرف کی نگاہ میں قرآن تھی اور اب جدا ہونے کے سبب عرف کی نگاہ میں قرآن نہیں ہوتی، تو احتیاط لازم یہ ہے کہ اس میں جو اس حالت میں اس سے بھی بغیر وضو کے چھونے سے گریز کیا جائے۔ بس اب آ کے دونوں مثالوں پہ تطبیق کر دیتے ہیں۔ اہدینا الصراط کو آپ نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو احتیاط واجب کی بنا پر الگ الگ کلمے کو چھونا جائز نہیں ہے، لیکن مستقیم میرا دوست ہے، اس کو آپ نے الگ الگ کر دیا تو اس کے کسی جز کو بھی چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ یہاں پر آ کے ہمارا مکمل ہو گیا۔ شیشے میں قرآن، اگر شیشے یا باریک پلاسٹک ہے، کوٹنگ ہے، اور اس کے نیچے جنابلی قرآن ہے، اگر شیشے یا باریک پلاسٹک وغیرہ کو قرآن پر رکھ دیا جائے، جیسے موبائل وغیرہ میں لوگ اس کے قرآن کو وہ رکھ کے جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، اور اس کے نیچے سے قرآن نظر آتا ہو، تو وضو کے بغیر شیشے یا پلاسٹک کو مس کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن تو نیچے ہے، آپ حقیقت میں چھو رہے ہیں، ٹچ کر رہے ہیں، کس کو ٹچ کر رہے ہیں؟ اسکرین کو ٹچ کر رہے ہیں، پلاسٹک کو ٹچ کر رہے ہیں، اس پہ انگلی لگا رہے ہیں، اس میں چھونے میں کوئی اشکال نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب قرآن جناب علی، قرآن کی اجناس، یہ جو ہم نے کہا کہ قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے، تو فرق نہیں پڑتا کہ قرآن کاغذ پہ لکھا ہوا ہو، تختے پہ لکھا ہوا ہو، کپڑے پہ لکھا ہوا ہو، لباس پہ لکھا ہوا ہو، زمین پہ لکھا ہوا ہو، دیوار پہ لکھا ہوا ہو، فائبر پہ لکھا ہوا ہو، یا کسی اور چیز پہ لکھا ہوا ہو، فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ وہی جو ہم نے بیان کیا، تمام حالتوں میں قرآن کو چھونا جائز نہیں، جیسے کہ میں نے ابھی مثال کے طور پر لکڑی کے اوپر قرآن لکھا ہوا ہے کہ لکڑی کے اوپر انک لعلی خلق عظیم لکھا ہوا ہے، اب قرآن تو ہے نا بالآخر، جب قرآن ہے تو اسے چھونے کے جائز بالکل بھی نہیں ہے بغیر وضو کے۔ کرنسی پر قرآن، لیکن درہم یہ تھوڑا سا کرنسی پہ اگر لکھا، ابھی ہم نے کہا کسی بھی چیز پہ لکھا ہو فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر کرنسی پہ لکھا ہوا ہے تو مسئلہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے کہ وہ فتویٰ احتیاط میں تبدیل ہو جائے گا۔ فرماتا ہے آیت اللہ سستانی، لیکن درہم، دینار، کرنسی نوٹ اور پیسے سکوں پر، ٹھیک ہے نا،
قرآن لکھا ہوا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر بغیر وضو انہیں چھونا اشکال رکھتا ہے۔ اس مسئلے میں ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی کبھار بعض مناسبتوں سے ہمارے یہاں بعض سکے تقسیم کیے جاتے ہیں، تو قرآن لکھا ہوتا ہے لیکن یہ سکے کرنسی نہیں ہوتے ہیں، لہذا کرنسی کا حکم اس کے اوپر جاری نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، کرنسی کا مطلب یہ ہے کہ وہ سکہ کہ جو بطور کرنسی معمول ہو اس کی بات ہو رہی ہے، اس کے اندر یہ فتویٰ ختم ہو کے احتیاط واجب ہو گیا ہے۔ اب اس کی بھی ایک اور مثال ہو سکتی ہے، کوئی کہ جناب لی ہم نے جناب لی 1000 روپے کے نوٹ کے اوپر جو ہے وہ لکھ دیا ہے کہ جناب لی جو ہے وہ انک لعلی خلق عظیم، تو یہ کرنسی نوٹ پہ لکھا ہوا ہے، نہیں، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ جو کرنسی کے اوپر سکے کا کندھا ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر احتیاط واجب ہے، ورنہ یہ جو لکھا ہوا ہے یہ تو فتویٰ آ جائے گا کہ آپ اس کو چھونا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ میرا خیال ہے بالکل واضح ہوگا آپ کے لیے۔ قرآن کے مختلف خط، اس مسئلے میں جو ہم نے بات کی جا رہی ہے کہ لکھا گیا ہے قرآن کے مختلف خطوط ہیں، جیسے آج کل جو قرآن لکھا جاتا ہے عربستان وغیرہ میں، صحیح دنیا میں جو لکھا جاتا ہے وہ خط نسخ ہے، ٹھیک ہے جی، اس خط نسخ میں قرآن جو لکھا جاتا ہے متداول ہے، لیکن اگر قرآن کو خط سلس میں لکھ لیا گیا ہے، خط کوفی میں لکھ لیا گیا ہے، خط مثال کے طور پر نستعلیق میں لکھ لیا گیا ہے، یہ مختلف قسم کے خطوط ہیں قرآن کو لکھنے کے، لکھے جاتے تھے پہلے اور وہ اب متروک ہو چکے ہیں، تو کیا انہیں چھونے کے مسئلہ بدل جائے گا؟ نہیں، ان کا بھی وہی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے میں مختلف انواع کے خطوط سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حتیٰ متروک خط میں بھی یہی حکم ہے۔ متروک خط یعنی کیا مطلب؟ ایک زمانے میں لکھا جاتا تھا، اب نہیں لکھا جاتا، جیسے خط کوفی ہے جو آپ کے سامنے اس کی مثال بھی نظر آ رہی ہے۔ تحریر کی مختلف اقسام، کہ تحریر کے مختلف طریقے ہیں۔ جو متداول طریقہ ہے تحریر کا وہ ہے قلم سے لکھنا، جو ہم لکھتے ہیں عام طور پر روزمرہ زندگی میں۔ چاپ یعنی پرنٹنگ سے لکھنا، حقاقی مطلب وہ کھود کر کرید کر کے لکھنا، برش کے ذریعے سے پینٹنگ کر کے لکھنا، اور امبوز کر کے ابھار بنا کے لکھنا کہ سائڈوں کی جگہ کو دبا دیں اور اس کو اٹھا دیں، یا گلدوزی دھاگوں کے ذریعے سے لکھنا، یا جنابلی تاروں کے ذریعے سے لکھنا، یہ مختلف طریقے ہیں قرآن لکھنے کے۔ ان میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر یہ تحریر قرآن شمار ہوتی ہے تو اس کو چھونا جائز نہیں ہے، چھو نہیں سکتے۔ جیسے کہ یہاں پر آ کے تصویر میں نے پیش کر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جنابلی یہ قرآن جو ہے وہ دھاگوں کی ایمبرائڈری کے صورت میں لکھا گیا ہے، پورا قرآن تو ہے تو قرآن، لہٰذا بغیر وضو کے اس کو چھونا جائز نہیں ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے قرآن کے تحریر کو چھونا جائز نہیں تھا، الفاظ اور عبارات اور حروف کو چھونا جائز نہیں تھا، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جن کے بارے میں ہم نے نہیں کہا۔ مثال کے طور پر قرآن کے صفحے کا جو حاشیہ ہوتا ہے، سطور کے درمیان کی خالی جگہ ہوتی ہے، قرآن کا ورق ہوتا ہے، قرآن کی جلد ہوتی ہے، قرآن کا غلاف ہوتا ہے، کیا ان کو چھونا جائز ہے؟ فتوے کے اعتبار سے بے وضو چھونے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مندرجہ ذیل چیزوں کو بغیر وضو چھونا حرام نہیں لیکن مکروہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کی سطروں کا درمیانی حصہ، دو سطر جو ہوتی ہے، اوپر والی سطر اور نیچے والی سطر، جیسے کہ ہر جگہ پر ہوتا ہے، تو ان دو سطر کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے وہاں تو کچھ نہیں لکھا ہوا ہے۔ خصوصیت سے اگر آپ کے پاس بڑا قرآن ہے تو انگلی بھی رکھ سکتے ہیں آپ وہاں پہ خالی جگہ پر، اس کو رکھنے میں حرج نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ قرآن کے ورق کو چھونے میں جو بارڈرز ہوتی ہیں، ورق چھو رہے ہیں آپ، سائڈ سے چھو رہے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن چھونا مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کی جلد ہے، جیسے کہ تصویر میں نظر آ رہا ہے، اس نے پکڑ رکھی ہے، اگر بے وضو ہے تو چھونا مکروہ ہے۔ قرآن کا غلاف ہے جس پہ قرآن کو لپیٹ کر کے ہم رکھ دیتے ہیں، اس کو بھی بغیر وضو کے چھونا مکروہ ہے، کوئی حرام نہیں ہے۔ قرآن بدن پر قرآن باندھنا، بعض لوگ قرآن کو تعویذ کی صورت میں لٹکاتے ہیں، پورا قرآن کم لوگ ہوتے ہوں گے لٹکاتے ہوں گے، لیکن بہرحال مختلف لوگ مختلف صورتوں میں قرآن کو اپنے ساتھ باندھتے ہیں، لٹکاتے ہیں، جسے ہم تعویذ بھی کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کسی موقع پہ اپنی خدمت میں بیان بھی کیا تھا کہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ معوذتین،
قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ دونوں کے دونوں حسنین شریفین کے اوضاع ہیں. اوضاع یعنی تعویذ ہیں. ٹھیک ہے، تعویذ بھی اسی اوضاع سے نکلا ہے کہ پناہ طلب کرتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے کہ پروردگار عالم انسان کو بلاؤں سے محفوظ رکھے. اب چاہے آپ اس کو تعویذ کی صورت میں لٹکائیں، کوئی چھوٹی سی آیت ہو جس کو آپ نے مثال کے طور پر کوئی گلے کا وہ بنایا ہوا ہے جو لٹکاتے ہیں، یا آپ نے بازوبند بنایا ہوا جس میں قرآن لکھا ہوا ہے. اگر قرآن کے خطوط بدن سے مس نہ ہو رہے ہوں تو بغیر وضو قرآن کو گردن یا لباس میں آویزاں کرنا اور قرآن کو اٹھانا اور باندھنا مکروہ ہے. اس تمام صورتوں میں کیا ہو جائے گا، قرآن ساتھ میں رکھا ہے، چاہے ایک سورہ ہو چاہے ایک آیت ہو. مثال کے طور پر بعض لوگ آیت لکھ کے رکھتے ہیں بخار سے بچنے کے لیے یا مختلف چیزوں کے لیے مختلف آیتیں ہوتی ہیں، وہ اگر آپ کے بدن کے ساتھ چھو نہیں رہا ہے ڈائریکٹ، اور لٹکایا ہوا تو ہے، آپ نے باندھا ہوا تو ہے، آپ کے بنین کو چھو رہا ہے، آپ کی قمیض کو چھو رہا ہے یا آپ کی تعویذ کو چھو رہا ہے، کوئی بات نہیں. مکروہ ہے اگر آپ بے وضو ہیں. یا تو آپ کیا کریں، اس کو اتار لیں تاکہ کراہیت کم ہو جائے، یا یہ ہے وہ آپ کیا کر لیں، وضو کر لیں. اور ہمارے یہاں پہ ایسی جگہ پر ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم مسئلے کا حل یہ کرتے ہیں کہ جان چھوڑاؤ. تو اکثریت کام یہی کرے گی کہ بھائی جب اتنی مشکل ہے تو ہمیں تعویذ پہننے کی ضرورت ہی کیا ہے. اس سے بہتر بھی انتخاب آپ کر سکتے ہیں کہ تعویذ پہنے اور باوضو رہیں، کیونکہ بہرحال وضو سے رہنا انسان کی زندگی میں برکتیں لاتا ہے. روایت میں کہا گیا وضو کو نور علی نور. اگر انسان پہلے سے باوضو پھر وضو کر لے تو یہ آدمی باوضو آدمی اب کیا کہلاتا ہے، نور علی نور ہے، اس نے دوبارہ اس کے پر نور کی لیپ چڑھ گیا ہے گویا. درود پڑھ دیے محمد و آل محمد کی شان. جو اخلاقیات کا حصہ ہے آج ہمارے پاس وہ قناعت سے مربوط ہے، اور میں نے آپ کی خدمت میں جو قرآن مجید کی آیت پڑھی تھی اس آیت کو اگر آپ ملاحظہ کیجئے تو آیت میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو انسان مرد ہو یا عورت ہو وہ عمل صالح کرے، اور عمل صالح کرنے کے بعد فہو مؤمن، جبکہ وہ ایمان بھی رکھتا ہو. بس عمل صالح کے پذیرش اور قبولیت کی شرط جو ہے ایمان ہے. بس اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان ایک الگ چیز ہے، عمل صالح ایک الگ چیز ہے. لیکن عمل صالح اس وقت تک جواب نہیں دیتا، اجر نہیں پاتا جب تک ایمان نہ ہو. اور فقط ایمان کوئی عمل نہیں ہے کہ جس پر اجر انسان کو ملے. لہذا پریکٹیکلی جب دونوں جمع ہوتے ہیں تو انسان پروردگار عالم کی نگاہ میں معجور ہوتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ اعمال کو فقط اور فقط متقین سے قبول کرتا ہے. لہذا آگے بڑھ رہا ہوں، میں آیت کا ترجمہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو عمل صالح کرے ذکر اور انثی میں سے، مذکر اور مؤنث میں سے، وہو مؤمن، جبکہ اس کے پاس ایمان بھی ہو، فلنحیینہ، ہم اسے حیات دیں گے، ہم اسے زندگی عطا فرمائیں گے. کون سی والی زندگی؟ حیاتن طیبتن، ہم اسے حیات طیبہ کی زندگانی عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور انہیں ہم اجر دیں گے، اجرہم، ان کا اجر. لیکن کیسا اجر ہوگا؟ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو انہوں نے عمل کیا ہوگا اس سے اچھا اجر ملے گا. کتنی عجیب بات ہے کہ پروردگار عالم انسان کو جو اجر دے رہا ہے، جو جزا دے رہا ہے، وہ جزا عمل کے مطابق نہیں ہے، عمل سے بڑھ کر ہے. یعنی کہ میں اور مجھ جیسا انسان پروردگار عالم سے امید باندھے ہوئے ہے کہ پروردگار عالم مجھے جنت عطا فرمائے گا. تو کیا
मेरी नमाजें जन्नत का मुआदिल हैं? क्या मेरी इबादतें जन्नत का मुआदिल हैं? क्या मेरी रियाजतें जन्नत का मुआदिल हैं? क्या मेरी खुशखुल्की जन्नत का मुआदिल है? ये जितना भी अमल साले में दुनिया में कर रहा हूँ, ये तो हकीकत में जो मुझे मुफ्त में ज़िंदगी मिली है उसका भी अजर अदा नहीं कर पा रहा हूँ। तो परवरदिगार आलम हमें कह रहा है कि तुमको मैंने ज़िंदगी मुफ्त में दी है, तुम अमल साले करो तो तुम्हें मैं अजर दूंगा। इतनी अजीब बात है कि परवरदिगार आलम जो एहसान करेगा उसको भी ताबीर कर रहा है कि तुम्हारा लिए क्या है, अजर है। इसको कहते हैं कि परवरदिगार आलम ने इंसान को कैसी किस तरह की जो है वो परवरदिगार आलम ने इंसान को इज्जत और तकरीम दी है। लक़द कर्रमना बनी आदमा, हमने बनी आदम को करामत और इज्जत बख्शी। आयत का तर्जुमा दोबारा मुलाहिजा फरमाइए कि मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो अमल साले अंजाम दे मर्द या औरत जबकि वो मोमिन हो, तो हम उसके साथ दो काम करेंगे। पहला काम, उसे हयात तैयबा अता फरमाएंगे, और दूसरा काम यह है कि उसको जो अजर देंगे उसके अमल से बढ़ कर देंगे। उसके अमल से बढ़कर होगा। यकीनन परवरदिगार आलम जो हमें अजर देगा वो हमारे अमल से बढ़कर है। और यहीं से ये नुक्ता समझ में आता है क्यों बुजुर्गान की ज़बान पर जुमला रहता है कि परवरदिगार आलम हमारी इस कलील सी इबादत को कबूल फरमा, हमारी इस नाचीज सी इबादत को कबूल फरमा, हमारी इस नाचीज सी कोशिश को बुलंद दर्जा अता फरमा। क्योंकि हमने तो अपनी सी कोशिश कर ली है, हमने तो अपनी सी सही कर ली है, लेकिन ये सही तुझे पसंद आए तो ये सही कायनात में इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। और अगर तुझे पसंद ना आए तो ये सही ला हासिल है। ये गोया ऐसा है जैसे किसी शायर ने कह रखा है कि वो मेरी रियाजत नीम शब जिसे नसीम सहर न मिल सकी, कि पूरी रात जागता रहा और फजर का वक्त आया तो सो गया। यहां पर भी ये पूरी जिंदगी अमल करता रहा, कबूलियत की मंजिल है तो परवरदिगार आलम ने उसे रद्द कर दिया। लिहाजा कुरान मजीद के अंदर दो बातें कही गई हैं यहाँ पर आके मर्द और औरत के खातून के लिए कि अगर वो अमल साले करेंगे तो परवरदिगार आलम ने दो चीज़ अता करेगा। एक, उन्हें हयात तैयबा देगा, और दूसरा उन्हें जनाब अली क्या देगा परवरदिगार आलम, उनके अमल की बेहतरीन जजा, उनके अमल से बेहतर जजा देगा। ये आयत सूरह नहल की आयत है, आयत नंबर 97। और सूरह नहल का अगर हम तारुफ देखना चाहें तो सूरह का नाम नहल है। कुरान मजीद का ये 16वां सूरा है। कुल इसके अंदर 128 आयात हैं। अब नहीं मालूम आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है, मेरे पीसी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। अब आ रही है आवाज। बस ठीक है, मैं इसको आगे जारी रखता हूँ। तारुफ अभी खिदमत में पेश कर रहा था। तारुफ ये था इसका जनाब अली कि 128 आयतें हैं और ये सूरा मक्की भी है, मदनी भी है। इस माना में कि इसकी कुछ आयतें जो है वो मक्के में नाजिल हुई हैं और कुछ आयतें इसकी मदीने में नाजिल हुई हैं। और दूसरी बात यहाँ पर यह है इस सूरे के हवाले से कि इस सूरे को बाज लोग सूरे नियाम भी कहते हैं, क्योंकि इस सूरे के अंदर बहुत ज्यादा नेमतों का तज़किरा आया है।
اور پروردگار عالم کی بے شمار نعمتیں اس سورے میں بیان کی گئی ہیں، لہٰذا اس سورے کو سورہ نعم بھی کہا جاتا ہے۔ صرف ایک بات اپنی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، اس آیت کی تفسیر کے بارے میں میرے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا مولا سے کہ مولا یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ مولا یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ تو امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حیات طیبہ سے مراد قناعت ہے۔ حیات طیبہ سے مراد قناعت ہے۔ اور پوری اگر اس روایت کو ہم تفصیل سے دیکھیں جو نہج البلاغہ کے کلمات القصار میں آئی ہے، اس میں امام اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ القناعۃ مال لا ينفد، قناعت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت ایسا مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ قناعت وہ مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو لہذا امام علیہ السلام یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، اس روایت کو آگے بڑھاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ کفا بالقناعت ملکا وبحسن الخلق نعیما، معنی یہ ہے کہ اگر کسی کو اقتدار چاہیے، کسی کو حکومت چاہیے، سلطنت چاہیے، ملک چاہیے، امام فرماتے ہیں کہ قناعت کافی ہے ملک سے، قناعت کافی ہے ملک کے لیے۔ اور دوسرے جملے میں کہا کہ حسن خلق کافی ہے نعمتوں کے لیے۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر آپ ملک اور جائیداد اور ملکیت چاہتے ہو تو اپنے اندر قناعت کو ایجاد کرو، قناعت کو پیدا کرو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو تو اپنے اندر کس کو ایجاد کرو؟ قناعت کو ایجاد کرو۔ یہ پہلی بات ہے کہ جس میں کہا گیا، معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے اصل میں معلوم نہیں چل رہا ہے کہ آپ لوگوں تک آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، اس وجہ سے میں تھوڑا سا، کیونکہ میری اسکرین بند ہو چکی ہے، میں اپنے جو ہے وہ دوسری جگہ سے آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں مطالب۔ اب نہیں معلوم آپ لوگوں کو کیا نظر آ رہا ہے۔ آواز آ رہی ہے، آپ کی آواز آ رہی ہے، صرف اسکرین نہیں آ رہی بس۔ آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے۔ ٹھیک، اوکے، اس کو مکمل کرتے ہیں ہم۔ تو یہاں پر آ کے دو چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ نعمتیں چاہتے ہو تو حسن خلق اپناؤ، اور اگر تم جناب علی ملک چاہتے ہو تو قناعت کو اپناؤ۔ یہ قناعت جو ہے وہ انسان کو کمال کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اب قناعت کی بات کروں تو کس طریقے سے ہم قناعت کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، قناعت ہے کیا؟ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک داستان میں آپ کو سناتا ہوں جس سے تھوڑا سا قناعت کا ایک معنی سمجھ میں آئے گا کہ دیوجان سے کلبی یونان کے حکماء میں سے ہیں، اور زہد اور بے نیازی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھا، لیکن میں جملہ بدل دوں کہ یہ جنابلی زہد سے دور تھا اور طالب بہت تھا، اسے جو ہے وہ
किसी का जो माल मिलता था वो अपना लेने की कोशिश करता था ये आदमी। तो ये आदमी कहते हैं कि इस्कंदर ने इसे, सिकंदर आजम जिसे कहा जाता है, सिकंदर आजम ने इसे अपनी मजलिस में, अपनी बैठक में बुलाया। ये दो आदमी हो गए, एक देवजान से कल्बी और एक हो गया इस्कंदर आजम या सिकंदर आजम। अब जनाबली यहां पर बात यह है, दोबारा से बोलूं कि ये देवजान से कल्बी हकीम था, यूनानी हकीम था और ज़ुहद के आला मंजिलों पर फाइज था। एक मरतबा इसको दावत दी, बुलाया सिकंदर आजम ने, कि जो कि उस वक्त का हाकिम था, ठीक है, और बहुत बड़ी सल्तनत थी। इसने बुला लिया अपने पास किसे, देवजान से कल्बी को, और कहा कि हमारे पास आओ। तो देवजान से कल्बी ने सिकंदर आजम को पैगाम भेजा, उसके पैगाम्बर से कहा कि तुम सिकंदर से जाकर कहो, जिस चीज ने तुम्हें रोका है मेरे पास आने से, उसी चीज ने मुझे रोका है तुम्हारे पास आने से। बस फर्क इतना है कि तुम्हारे पास इतना माल है कि तुम हमसे बेनियाज हो, और मेरे पास कनात है कि मैं तुमसे बेनियाज हूं। मैं उस रिवायत को समझाना चाह रहा था। कफा कफा जो इमाम ने इरशाद फरमाई थी कि काफी है, क्या काफी है, बिल कनाअत मुल्कन, कि कनाअत एक ममलिकत के मुकाबले में काफी है। या दूसरा माना हमने किया था कि कनाअत ममलिकत का बायस बनता है। तो बस समझ में आ रहा है कि कनाअत और मुल्क और हुकूमत और दौलत और इख्तिदार, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के मुआदिल हैं। तुम्हारे पास जब माल आ जाता है तो माल तुम्हें दूसरों से बेनियाज कर देता है, लेकिन बहरहाल तुम माल के नियाजमंद रहते हो। और नतीजा उस वक्त ये होता है कि जब तुम्हारा माल खत्म हो जाता है तो तुम माल के नियाजमंद तो हो, तो अब दूसरों के पास जाओगे। लेकिन माल से बढ़कर एक ऐसी चीज है कि जिसका नाम है कनाअत। अगर इंसान को कनाअत आ जाए, तो ये देवजान से कल्बी कह रहा है कि देखो, तुम मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हारे पास क्यों आऊंगा, तुम्हारी भी वजह एक ही है, मेरी भी वजह एक ही है, कि तुम भी गनी हो, मैं भी गनी हूं। लेकिन फर्क इतना है कि तुम्हारे गिना का सबब यह है कि तुम्हारे पास जो रखा हुआ है वो क्या रखा हुआ है, दौलत रखी हुई है, और मेरे पास क्या रखा हुआ है, मेरे पास कनाअत रखी हुई है। ये जो कनाअत है, ये अगर इंसान को आ जाए तो इंसान को बहुत सारी जगह पर सरनगू होने से और इंसान के जलील होने से ये इंसान को बचा देती है कनाअत। हजरत खत्म मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल कनाअतु मुल्कुन ला यजूल, कि कनाअत एक ऐसा इक़्तिदार और एक ऐसी हुकूमत और एक ऐसा इख्तियार है कि ला यजुल, जो कभी नहीं जाता जब तक कनाअत है। इंसान साहिब इख्तियार है, साहिब माल है, साहिब मुल्क है। वह हुआ मुरक्कब रज़ल्ला है तहमलु साहिब इलादा रही, कि ये जनाबली कनाअत अल्लाह की रजा से मिली हुई है। या यूं कर लूं कि कनाअत अल्लाह की रजा का मरकब है, कि जहां पर कनाअत होती है वहां पे परवरदिगार आलम की रजा मौजूद है, जो अपने साहिब को अल्लाह तक पहुंचा कर रहती है। फिर फरमाया कि फ़अहसिन तवक्कुल फीमा लम युअता वरज़ा बीमा आतैतुहु वस्बिर अला मा असाबका फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। क्या जुमला आ रहा है यहाँ पर आगे, कि बस तुम बेहतरीन तरीके से तवक्कुल करो उन चीजों में कि जो तुम्हें नहीं दिए गए हैं। कनाअत का मतलब यही है ना कि जो तुम्हें मिला है उस पर खुश रहो, जो नहीं मिले हैं उन पर तवक्कुल ब खुदा करो, और राजी रहो बिमा आतैतहु, जो तुम्हें परवरदिगार आलम ने अता किया है। देखिए, कनाअत में और लालच में
یا ناشکری میں جو فرق ہے بیسیکلی وہ فرق جناب علی نگاہ کا فرق ہے، ویژن کا فرق ہے، اور وہ ویژن یہ ہے جناب علی کہ قان انسان اس بھرے ہوئے گلاس کو دیکھتا ہے کہ جو اس کو میسر ہے، اور وہ آدمی جو ناشکرا ہے وہ خالی گلاس کو دیکھتا ہے۔ قان انسان آج کو دیکھتا ہے کہ میرا آج کا دن بڑا حسین گزرنا چاہیے، اور لالچی انسان اور ناشکرا انسان اپنے کل کو دیکھتا ہے کہ مجھے کل کیا ہوگا۔ دونوں میں زمین آسمان فرق ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت تمہارے پاس آ جائے اس پر صبر کرو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کیونکہ یہ جناب علی سب سے بہترین امور میں سے، عظیم امور میں سے ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ جبرائیل نے قناعت کی تفسیر کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ تقنع بما تصیب من الدنیا، راضی ہو جاؤ جتنی دنیا تمہیں مل رہی ہے، وتقنع بالقلیل وتشکر الیسیر، اور جو ہے وہ کیا فرمایا یہاں پر آ کے جبرائیل سے جو الفاظ آ رہے ہیں کہ قناعت کرو قلیل پر اور شکر کرو یسیر پر، جو آسانی سے یسیر تمہیں میسر آ جاتا ہے اس سے تم شکر کرو۔ بس ایک اور روایت بیان کر کے اس بحث کو میں ختم کرتا ہوں، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلی مرتبہ کریں گے، کیونکہ میں جو چیزیں شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ شیئر بھی نہیں کر پا رہا ہوں آپ کے ساتھ، مکمل کرتا ہوں روایت کو۔ اور روایت کی گئی ہے جبرائیل امام معذرت چاہتا ہوں امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ من جعیسا مما فاتا اراح بدنہ ومن قطع بما اوتیا قرت عینہ، جو آدمی مایوس ہو جائے اس چیز سے کہ جو اس سے ضائع ہو گئی، کہ ٹھیک ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اراح بدنہ، تو وہ اپنے بدن کو راحت دے گا۔ ومن قطع بما اوتیا، قنع بما اوتیا، اور وہ شخص کہ جو اسے ملا ہے اس سے قانع ہو جائے، قرت عینہ، تو اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی، اسے راحت ملے گی، اسے عظمت نصیب ہوگی۔ آخر میں آج کے جو لوگ تھے جن کا اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پچھلے ہفتے کے امتحان میں تقریباً بلکہ یقیناً 28 افراد نے شرکت کی تھی، ان میں سے 12 افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ 9 سے زیادہ نمبر حاصل کیے، اور ان میں سے 3 افراد ایسے ہیں جنہوں نے 10 نمبر حاصل کیے ہیں۔ 28 افراد ہیں، سب کے نام نہیں لے پاؤں گا، لہٰذا 10 نمبر اور 9 نمبر والوں کے نام بیان کر دیتا ہوں۔ مریم دیوجانی، زہرا، انیسہ فاطمہ، عدیلہ اسماعیل اور مدحت زہرا، لبنہ حسین، سکینہ شاکر، منیرہ رضا، علی رضا، حبیبہ کرمانی اور مریم ریحان۔ ان میں سے 3 افراد جن کو انعام دیا گیا ہے وہ ہیں مریم دیوجانی 10 نمبر، زہرا 10 نمبر اور زہرا 10 نمبر، اور انیسہ فاطمہ انہوں نے بھی 10 نمبر حاصل کیے ہیں۔ دعا کرتے ہیں بار الہ ہم سب کو قناعت جیسی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے موجود ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جن لوگوں نے التماس سے دعا کی ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرمائے۔ تمام مومنین کو ہر قسم کی بلا و وبا سے، مصیبت سے نجات عطا فرمائے، اور ہمارے زمانے کے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے، انہیں اپنے انصار میں، ہمیں ان کے اپنے انصار میں شامل فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم جو ہمارے مرحومین ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی ارواح کے جو ہے وہ بلند درجات عطا فرما۔ تمام مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات وتقبل منا إنك سميع الدعوات. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنی.